سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم مسند احمد میں حدیث ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی، 1 مومنٹ، ایک لمحہ سوچنا۔ یہ سوچنا جو ہے اس کی مراد ہے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی یا مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کا طریقہ ہم اکثر ذکر بتاتے ہیں، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، کہ خاموش زبان تالو سے اور بغیر آواز کے دل کی زبان کے ساتھ دل میں اللہ 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 کرنا، آواز نہیں اس میں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ سوچنا، سوچ کر اللہ کا ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، ذکر قلبی کرنا، اس ذکر کا نام ہے۔ اس ذکر کی خاصیت اور اتنے درجے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے، اس ذکر سے ساری عبادات جو ہم کرتے ہیں اللہ کی دی توفیق سے، فرائض جو ادا کرتے ہیں، جو چیز بھی ہم ادا کرتے ہیں، وہ یہ ذکر قبولیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز تو وہ ہے جو ذکر کے ساتھ نماز کی جائے، اور ایک وہ نماز ہے جو ذکر کے بغیر کی جائے۔ تو ساری عبادات کو آپ ایسے لے لیں کہ جو بھی عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر کے ساتھ جب کی جائے گی تو اس میں قبولیت کا درجہ پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل میں انسان ذکر کرتا ہے
تو دل کے اندر وہ خاصیت، وہ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، جس سے جو ہماری ظاہری عبادات ہے اس سے وہ جو اس میں بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں، پاک اور صاف ہو جاتی ہے وہ عبادت. اس میں نازیہ بھی نہیں ہوتی، اس میں تکبر بھی نہیں ہوتا، اس میں دکھاوا بھی نہیں ہوتا، اس میں ساری جو گندی چیزیں وہ سب نکل کر پیور نماز ہوتی ہے اور پیور سجدہ ہوتا ہے جو اللہ کے حضور میں کیا جاتا ہے. اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے یہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور اسی لیے ذکر قلبی جو ہے یہ مین ذکر ہے. یہ جو ہم کلمات پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ختم خواجگان. یہ کلمات جو ہے یہ اس لیے پڑھے جاتے ہیں، یہ کلمات ایصال ثواب کے لیے، کہ ان کلمات کے ذریعے سب سے پہلے ہم ایصال کرتے ہیں، یعنی ثواب بخشتے ہیں ان تمام مشائخ کرام کو، ان تمام اولیاء اللہ کرام کو، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا نام لینے کی توفیق نصیب ہوئی. اس لیے اس کو ختم خواجگان کہتے ہیں. وہ حضرات، وہ مشائخ کرام جو اس نقشبندی سلسلہ کے ہیڈ ہیں سارے، تو ان کے لیے سب سے پہلے ایصال کیا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کا. جب ذکر کرنے بیٹھے تو سب سے پہلے ان کی ارواح پر کچھ بخشا جائے، کیونکہ یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ ثواب پہنچتا ہے الحمدللہ. باقاعدہ ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان کی روحوں کو، جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں الحمدللہ، اور پھر ان کی طرف سے بھی دعائیں آتی ہیں. تو جب ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، آپ تنہا ذکر کریں یا جیسے ہم اجتماعی ذکر ہی کرتے ہیں، تو اس کا اجتماعی ذکر کا یہ طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ جو شیخ ہے سب سے پہلے ان تمام بزرگان دین پر ایصال ثواب کرتا ہے. اور یہ ذکر ختم خواجگان اجتماعی کیا جاتا ہے کسی شیخ کی صحبت میں، کیونکہ یہ ذکر تو ہے نہیں وہ جس ذکر کے لیے شیخ کے پاس سالک آتا ہے یا بیعت ہوتا ہے، یعنی اصلاحی ذکر نہیں ہے. یہ ایصال ثواب کے لیے ذکر ہے. اصلاحی ذکر تو وہ ہے جو شیخ نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ مین ذکر جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ ذکر قلبی ذکر ہے. تو سالک کو چاہیے کہ یہ تو شیخ کے ساتھ بطور ایصال ثواب کے ان کلمات کو ادا کرے، لیکن اکیلا نہیں پڑھنا، بلکہ سارا وقت جو لگانا ہے، وہ جو سبق دیا ہے شیخ نے آپ کو اللہ کا، اس پر لگانا ہے. کیونکہ ساری ترقی منحصر ایک مرید کی اس پر ہے، جو ذکر اس کو دیا گیا ہے وہ ہمارا قلبی ذکر ہے. اور یہ قلبی ذکر جو ہے نقشبندی کا خاص ذکر ہے، اور سلاسل میں نہیں دیا جاتا تھا نا. اسی ذکر کی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ جب انسان یہ ذکر کرتا ہے تو ایک لمحہ ذکر کرنے سے 70 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب جو آدمی ماشاءاللہ گھنٹوں گھنٹوں یہ ذکر کرے گا بیٹھ کر، تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، کتنا ثواب ملتا ہوگا. اور بہت زیادہ حدیث ہے اس پر کہ بھئی قلبی ذکر کی فضائل ہوتا ہے. گو کہ یہ ذکر ختم خواجگان جو ہم پڑھتے ہیں یہ ایصال ثواب کے لیے ہے، لیکن اصل ذکر نہیں ہے یہ. تو بعض شاید یہ سمجھتے ہیں مریدین کہ بھئی ہمیں بھی یہ ذکر کرنا چاہیے، ہم بھی یہ تسبیحات کر لیں، ہم بھی وہ نہیں. یہ تو ایصال کے اصل جو ذکر آپ کا کام بنائے گا تو وہ ذکر جو سبق آپ کو دل پر دیا ہے. مردوں کو جو ذکر دیا جاتا ہے وہ شیخ سامنے بٹھاتا ہے، بٹھانے کے بعد اس پر جس لطیفے کو ذکر دے رہا ہے اس پر الحمدللہ انگلی رکھ کر اس پر توجہ فرماتا ہے، جس سے اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے. اور خواتین کو جب یہ ذکر دیا جاتا ہے پردے کے اندر تو اس پر شیخ صرف توجہ کرتا ہے اور توجہ سے ان کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے جی ان کی انگلی کیوں نہیں رکھی، ان پر صرف توجہ دی ہے. تو دونوں کی بناوٹ مختلف ہے. عورت نرم چیز ہے، عورت جو ہے انسان کے مقابلے میں نرم ہے، اس کا جسم جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، سختی نہیں ہوتی. دیکھیں نا آپ ہاتھ پکڑے مرد کا عورت کا ہاتھ پکڑے سخت ہے، ان کے جسم میں نرمی ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی. تو ان کے لیے توجہ شیخ جو ہوتی ہے صحیح ان کو قلب جاری ہو جاتا ہے، چاہے کتنی دور ہے، وہی کام ہے. لیکن
مرد کے لیے یہ سخت ہوتا ہے مرد، تو اس کو ملی توجہ دی جاتی ہے اس پر، جس سے اس کا دل چارج ہوتا ہے. یہ ہم اپنے طریقہ بتا رہے ہیں نا خود سلسلے کا. جب وہ ذکر یہ مین ذکر ہوتا ہے. اس میں نہ رہے کہ یہ کلمات بہت بلند ماشاءاللہ بڑے اچھے کلمات ہیں، پڑھتے ہیں، لطف آتا ہے، قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا آپ کو. اس سے مقصد حاصل ہوگا اس ذکر سے جس کو شیخ نے دیا، اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ ذکر قلبی ہے. تو ہر وقت جو گزرنا چاہیے، عورت ہو یا مرد کا توجہ کس پہ رکھے؟ ذکر قلبی کے رکھ کر جو دیا ہے اس کو، اس میں ٹائم زیادہ لگائے انسان. جس قدر مراقبہ زیادہ کرے گا، کم بیٹھے گا، تو ثواب بھی اس کا بہت زیادہ ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، 70 عبادت سے بھی افضل اس کا ثواب جو ہے مل جاتا ہے حدیث کے اندر. اور اس کے فضائل بھی اسی طرح ہیں، کیونکہ یہ ذکر جو ہے جب دل پہ کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے انسان کی جو باطنی بیماری ہیں، اور باطنی بیماری ساری کی ساری جو ہوتی ہیں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں نا، تکبر نکالنا ہے، اپنے بغض نکالنا ہے، حسد نکالنا ہے، کینہ نکالنا ہے، غم نکالنا ہے، غم بھی، وساوس نکالنا ہے، شیطان کا زور نکالنا ہے، اور دل کے اندر جو کیفیت انسان کی بھی ہو جاتی ہیں وہ نکالنے ہیں. مغبوط ہو جاتا ہے دل، کبھی برے برے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں، کبھی عبادت سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. وہ سارا کا سارا دل مرکز ہوتا ہے اس کا. جیسے اس پہ علاج اس کا کیا ہے کہ فوراً الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ ذکر سیکھا ہوا ہے، فوراً آنکھ بند کریں، قلب کے ذکر بھی شروع ہو جائے. 2 طریقے سے، یا تسبیح کے ساتھ شروع کر دیں ہم نے جو خاص طریقہ ہے، اور یا آنکھ بند کریں اور مراقبے میں چلے جائیں. خود بخود آہستہ 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 کرتے ہیں. جتنے وساوس ہیں، جتنی دل غمگین ہو، کچھ ہو، اس غمگین دل کے ساتھ بیٹھ جائیں. جب انسان غمگین دل ہوتا ہے نا، کچھ کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ تسبیح میں مزہ آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو. دل غمگین ہے نا آدمی کا، تو اس میں فوراً آدمی یہ کام کرے، اس آنکھ بند کرے یا تسبیح پڑھ کے اللہ کے ذکر میں چلا جائے، طبیعت بحال ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو سبحان اللہ، یہ قلبی ذکر ہے. مین ذکر جو ہے وہ انسان کا دل کا ذکر ہے، جس کو قلبی ذکر کیا جاتا ہے. اس کی طرف انسان کو توجہ رکھنی چاہیے. اور پھر اس ذکر سے ساری عبادات پہ اثر پڑتا ہے. یعنی سب عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ قبولیت کے درجے پہ چلی جاتی ہیں. اللہ ہم عبادتوں کو قبول فرماتا ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے آپ کی عبادت ہے. الحمدللہ ذکر کا نور اس میں شامل ہے. اس لیے فرمایا کہ جو نماز ذکر کے ساتھ کی جائے اس نماز سے افضل ہے جو بغیر ذکر کے ہو. جو حد ذکر کے ساتھ کی جائے وہ اس سے افضل ہے جو بغیر ذکر کے ہو. جو تلاوت قرآن ذکر کے ساتھ کی جائے وہ اس سے افضل ہے جو بغیر ذکر کے ہے. اس سے افضل ہے کیونکہ اس میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے، نورانی پیدا، تو دل کی صفائی کے ساتھ وہ آپ کی عبادت ہونا شروع ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ دل کی کیفیت کو بدلنے کے لیے کسی بھی حالت میں ہمارا دل ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، وساوس میں ہو، مصیبت میں ہو، دل نہ کرتا ہو، واحد اس کا علاج ہے ذکر قلبی ہے. جن لوگوں نے سیکھا نہیں تو ان کو تو فوراً سیکھنا چاہیے کسی اللہ والے سے یہ ذکر. معلوم نہیں تھا. جو لوگ سیکھ چکے ہیں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. وہ سب سے بڑے نادان ہیں، سب سے بہت بڑے نادان ہیں. اتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. شیطان نے چکر دیا ان کو، کیونکہ میرا ایجاد تو کیا ہوا نہیں، یہ تو بھی الحمدللہ اللہ کی طرف سے دی ہے. میں آپ کو حدیث سنائی ہے. ذکر 2 قسم کے ہوتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے، ایک قلب سے ذکر ہوتا ہے. اور قلب کا ذکر جو افضل ہے، جس کو قلبی ذکر کہتے ہیں، مراقبہ کہتے ہیں، دل کی سوچ کہتے ہیں، یہ سارے ایک ہی نام ہے سب چیزوں کا. اس کی میں نے آپ کو مثال بتا بھی دی ہے. تھوڑی دیر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، ایک لمحہ وہ 70 برس سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. کتنا مرتبہ ہے، کیونکہ وہ 70 سال کی عبادت میں ریا بھی ہوگی، دکھاوا بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، لیکن جو ایک لمحہ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد جب آپ جو عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، الحمدللہ وہ بلند ہو جائے گی، تو بہت بڑا عمل بن جاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے
یہ ذکر جو ہے بڑا ہے، اور ذکر اللہ کے پاس تمام عبادت سے بڑی چیز جو ہے اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہے جی قرآن سے آپ غیر بڑا ہو گیا، نماز سے بڑا ہو گیا، نماز تو وہ ہے تو فلاں ہے، حج ایسا ہے تو آپ اس سے بڑا کر رہے ہیں۔ خالی تو خود قرآن کہہ رہا ہے، میں کی کہہ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے بڑا کہا گیا ہے اس کو، اسی وجہ سے بڑا کہا گیا کہ تمہاری ہماری عبادات کو افضل بنا دیتا ہے۔ اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ دل سے نکلتی ہے نا ہر چیز، تو اس ذکر کی تدین چاہیے۔ تو دو چیزیں سمجھ آئیں کہ جو ختم خواجگان کے کلمات ہیں یہ تو شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے اشعار پیش کرتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے جس طرح بھی شیخ پڑھے، اونچی آواز سے پڑھے، خاموشی سے پڑھے، یا گٹھلیوں میں پڑھے، گٹھلیاں رکھ دی جاتی ہیں اس پہ پڑھیں، ایصال پہنچانا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں شیخ اسی طریقے سے جو ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے پڑھا جائے۔ خاموشی سے پڑھا جاتا ہے، آپ گٹھلیاں رکھ دیں اور اس کی تعداد کے مطابق آپ بیٹھ کے انہی کلمات کو شیخ بولتا رہے گا، آپ پڑھتے رہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ شیخ بولے اور آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جسے ہم ظاہر کرتے ہیں، کبھی کلمات بولتے ہیں، اس میں دونوں مزے آتے ہیں، اصال ثواب بھی جاتا ہے، اور جو عام لوگ ذکر میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں بطور علاج اس کو زور سے پڑھ دیا جاتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں اس میں کلمات کو پڑھیں گے تو ماشاءاللہ ان کا نور بھی جائے گا اور دل میں سرور بھی جائے گا۔ تو جو ذکر قلبی نہیں جانتے تو کم سے کم اس طریقے سے وہ ذکر قلبی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو ذکر قلبی کرتے ہیں ان کے لیے اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو ذکر قلبی کی ہے، وہ اپنی توجہ اس پر رکھیں، کبھی نہ سوچیں بیٹھ کے تسبیح لے کے اس کو کرنا شروع کر دیں، یہ ہم یا لاہور پڑھ لے کریں، خیر وہ تو مخصوص کسی وظیفے کے طور پر بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں لا الہ الا انت سبحانک پڑھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت پڑھ لیں، یا فلاں کلمہ پڑھ لیں، ایز اے وظیفہ یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ شیخ بتاتا ہے کہ فلاں مشکل کے لیے، فلاں اوقات کے لیے ایسا پڑھ لیں، آپ فلاں ختم کر لیں، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس لیے کہ بھئی ہم بھی ختم خواجہ کر لیں، کلمات پڑھ لیں ہم، وہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد حاصل کس سے ہوگا؟ مراقبہ سے ہوگا، یعنی دل میں اللہ 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 کی یاد کو بٹھانا، اس سے فائدہ ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے اس میں سستی نہ کریں، اس میں وقت لگائیں، اسی میں کوشش کریں، اسی میں محنت کریں، گھنٹے گھنٹے میں کرنا پڑے، جو تسبیحات بتائی ہیں ان تسبیحات کو کرتے رہیں، خوب محنت کریں۔ بہت مناظر ہیں اس کے، جتنے بھی ہمارے اندر لطائف ہیں سب پہ یہ دیا جاتا ہے، تو جن کو جو سبق دیا گیا ہے اس میں ذات کا، اس پہ کثرت کے ساتھ یہ کریں، اس پر توجہ نہ دیں ختم خواجہ گان پہ۔ یہ تو ایک شیخ کی طرف سے تحفہ ہے، بیٹھ کے ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے ذرا پڑھنے کا طرح تھوڑا منفرد ہے، اللہ کے فضل سے ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ذکر میں لوگوں کو شوق پڑتا ہے، ہم سب کو ملا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے الحمدللہ۔ لیکن ہر شیخ کا مختلف طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ نہیں آپ کہیں آپ غلط کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو حالات کے ساتھ جو شیخ مقرر کر لے طریقہ، ہو سکتا ہے کل اور طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کل تو آن لائن ہم کر رہے ہیں تو سب تو پڑھ نہیں رہے الحمدللہ، پڑھ رہے ہیں تو اس کو شوق سے پڑھیں، ان کلمات کو شیخ کے ساتھ بیٹھ کر شوق سے پڑھیں۔ کیوں کہ یہ کلمات اصال دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ڈائریکٹ اس کا ثواب جو جا رہا ہے مجدد عیسائی رحمۃ اللہ کو جا رہا ہے، تو وہ تو ہیڈ ہیں اس کے، تو ان کے آپ تحفہ بھیجیں گے ان کو اتنے بڑے کلمے کا، لا حول ولا قوت کتنا بڑا کلمہ ہے اور کتنے ثواب ہیں اس کے۔ جنت کا دروازہ کہتے ہیں اس کو، لا حول ولا قوت کو، یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت کی خزانہ ہے، 99 بیماریوں کے علاج اس میں ہے، بہت بڑا کلمہ ہے۔ اور پھر کیونکہ ہم اصال کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کو، اس کلمے کی فضائل بہت ہیں، اس کو ثواب ہم کہتے ہیں سارا ثواب جو ہم پڑھ رہے ہیں کس کو جائے؟ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ کو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم ذکر قلبی کریں گے اس میں ان کے انوارات اتر جائیں ہمارے دل میں اندر، سبحان اللہ، ان کے فیوز ہمارے دل کے اندر آ جائیں، یہ طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ توجہ سے ہم آخر میں ذکر قلبی کرتے ہیں، جتنے مشائخ کا ہم ذکر کریں گے ان سب کے انوارات ہمارے دل میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب بتائیں اگر ہم نے پڑھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے
حضرت خواجہ نقشبند کا پڑھا، حضرت باقی باللہ کا پڑھا، حضرت مجد حسین کا پڑھا، خواجہ معصوم کا پڑھا، یہ سارے ہم پڑھتے ہیں نا. اور پھر خود اپنے حضرت علی مرتضی رحم اللہ کا پڑھا. تو یہ سب جب ان کو بخشیں گے تو اتنے انوارات انسان کے اندر آ جاتے ہیں ان کی اصال پر. ہم اصال جو بھیج رہے ہیں وہ ہمارا جب ذکر ہوگا دل پورا نور و نور، پھر جب دل نور و نور ہوتا ہے اس میں پھر ہم جو اللہ کہتے ہیں ان کے فیضات پورے اترتے ہیں ہمارے. تو حقیقت میں یہ سب کلمات جو ہم پڑھتے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل کا ذکر اچھا ہو جائے. ذکر ہمارے دل کے اندر اللہ سبحانہ کے تجلیات وافر مقدار میں وہ ہمارے دل میں اترنا شروع ہو جائے. جتنی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو آپ ثواب پہنچائیں گے. یار مردے کے لیے یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو ہمارے جو ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب چلے جائیں، منتظر ہوتے ہیں اس چیز کے کہ میرا بیٹا میرے لیے کیا بھیج رہا ہے، میری بیٹی میرے لیے کیا بھیج رہا ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا، دفن کیا ختم. اصل بیٹا تو وہ ہے، اصل بیٹی تو وہ ہے، اصل رشتہ دار تو وہ ہے جو اس کو مرنے کے بعد نہ بھولے. وہ آنکھ ہو جائے پہاڑ ہو جائے، آنکھ سے وہ چلا گیا تو ہم اس کی تعلقات ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس سے محبت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے اس لیے لازم کی ہے. میرے حضرت کا ماشاءاللہ ایک فکرہ مجھے یاد آتا ہے کہ یاد رکھنا کہ کبھی مجھے احسان سے فراموش نہ فرمانا. ہمیشہ نماز وقت تم نے مجھ پر احسان کرنا ہے. وہ بہت بڑی دولت ہے. وہ مردہ جو دنیا سے چلا گیا وہ تو مال کر نہیں سکتا، لیکن جب اس کا مرید اس کے لیے بھیجتا ہے مرید پہ لازم ہے. اور پھر یہ نہیں کہ شیخ کا پھر فیض اس کو پہنچتا ہے، انوارات پہنچتے ہیں. شیخ کا انوارات اس کے دل پہ پہنچتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے انوارات جس کے تجلیات جس کے لیے ہم دل میں ذکر کر رہے ہیں. دل میں ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات ہمارے دل کے اندر آنا شروع ہو جائیں. تو جب شیخ کی طرف سے توجہ آتی ہے دل کو نور نور کرتا ہے تو اللہ کی تجلیات اور انوارات ہمارے بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں ہمارے دل کے اندر، جس کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں. ذکر تو اس لیے کر رہے ہیں نا، ذکر جو ہم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. آنکھ بند کر کے دل پہ جب ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات اور نورات ہمارے دل کے اندر چلنا شروع ہو جائے. یہ کمال ہے نقشبندی سلسلے کا. سبحان اللہ، اللہ نے وہ طاقتیں دی ہیں ان کے مشائخ کو. یہ سلسلہ عجیب ہے. وہ مشائخ کو طاقتیں دی ہیں کہ سبحان اللہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انسان کی روحانیت کا. دل کے ساتھ اس کو پڑھے. امید آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. تو کئی باتیں سمجھائی ہیں الحمدللہ، لیکن کیونکہ صبح شام لوگ ذکر سب کرتے ہیں، بہت کافی حضرات ہم نہیں بھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ، خواتین بھی بیٹھتی ہیں تو ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ ذکر کے 2 حصے ہیں تاکہ آپ ذکر قلبی سیکھنے کا شوق پیدا کریں اپنے اندر اور سیکھیں. اور عورتیں بھی شوق کریں کہ عورتوں کی تو بڑا آسان ہے ماشاءاللہ. ٹیلی فون پہ ان کو دل جاری ہو جائے گا، وہ تو پردے میں ان پہ توجہ دی جاتی ہے، اثر ہو جاتا ہے. وہ نرم ہے نا وہ. لیکن مرد کے لیے لازم ہے کہ سامنے ہو، اس کی انگلی رکھی جائے، اس پہ توجہ دی جائے. تو 2 چیزیں ہوں گی. ختم خواجگان ہوا، یہ اصال ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے. یہ ہمارے ذکر کے لیے معاون ہے، مددگار ہے اللہ سے تجلیات لینے کے لیے، کیونکہ ہم ان کے وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بے وسیلہ آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا بڑا آسان فراموش آدمی ہے کہ اپنے شیخ کو تو یاد کیا نہیں اور آگے میرے پاس مانگنے کے لیے، جس کے ذریعے سے میں تو یہاں تک پہنچے تو اس کو تو نے کچھ بھی نہیں بخشا. وہ تو منتظر ہے، اس کو دے، کچھ ہدیہ دے. سبحان اللہ، اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے. جس زندگی انسان ہدیہ دیتا ہے نا بزرگوں کو، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ ہدیہ ہے. تو ہدیہ دینے کا ایک طریقہ ہے بھائی. بعض لوگ تو عجیب طریقے سے بھی ہدیہ دے دیتے ہیں. کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں، نہ اس میں نام لکھا ہے، نہ پتہ لکھا ہے، نہ کچھ، بس ایسی پھینک دیے. یہ تو بہت سخت بے ادبی بھی ہے اور خلاف ادب ہے اور خلاف اصول بات ہے. جب بھی آپ کسی چیز کو کسی کو ہدیہ کریں گے، آپ مثلا آپ خالہ کو، انٹی کو، دوست کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ مطلب تحفہ دے رہے ہیں، آپ نیچے نام نہ لکھیں تو کتنی جہلانہ بات ہے، کتنی جہلانہ بات ہے. ڈیفینیٹلی چاہیے کہ جب آپ کسی کو بھی آپ ہدیہ دے رہے ہیں، کسی دوست کو دے رہے ہیں، کسی رشتے دار کو ہدیہ پیش کروا رہے ہیں تو نیچے آپ کا نام ہونا چاہیے. چلو ایڈریس نہ ہو، نام تو ہو، پتہ چلے کہ فلاں آدمی نے یہ دیے. بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ کلو بس
وہ ہدیہ پہنچ رہا ہے یا کوئی چیز دے رہے ہیں کسی قسم کی، کوئی چیز کسی شکل میں کوئی انسان کسی کو دیتا ہے چیز، جیسے میں کسی کو دے رہا ہوں فروٹ دے رہا ہوں، دودھ دے رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، یہ جو یہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ تو ہے کہ اس کو پتہ چلے کس نے دیا ہے، یہ کون دے رہا ہے، کہاں سے ہے۔ لیکن آج کل ہمارا عجیب فیشن بن گیا ہے، پیش کر دیتے ہیں نام ہی نہیں، لیٹر لکھتے ہیں بعض دفعہ لیٹر کے نام ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، کون ہے بھائی، کون آدمی ہے، تو اس کو ثواب کیسے پہنچے گا، اس کے لیے وہ دعا کیسے کرے گا، مجھے بتائیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے لیے ہدیہ کریں گے، جیسے میں آپ کے لیے کوئی چیز دیتا ہوں یا کہ میں کسی دوست کو ہدیہ دیتا ہوں تو اس دوست کا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرے کہ ماشاء بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاء اللہ، اور سب سے بہترین طریقہ اللہ سے دعا کرے بارک اللہ آپ کی برکت دے آپ کے اس معاملات میں، بارک اللہ فی، بہت زیادہ وقت دے آپ کو اس کے اندر دعا بنتی ہے۔ لیکن جب آپ نامین لکھ رہے، کچھ پتہ ہی نہیں بتا رہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ دوست آپ کو دعا کیسے دے گا، تو اور اس کے پیچھے ہیڈک ہو جائے گا یہ کون آدمی ہے، دوست ہے، دشمن ہے، چکر باز ہے، کرنا کیا چاہتا ہے، تو کبھی غلطی نہیں۔ ہاں ایک بات چیت تو بیچ میں نکل آئی ہے، یہ جو ہدیہ ہم دیتے ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں بزرگان دین کو، یہ تو بھائی نیم جاتا ہے، پھر فلاں بزرگ بیٹھے ہیں اس وقت، ان کے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، سارے مل کے ان تمام حضرات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اطلاع کرتے ہیں، ان تمام حضرات کی ارواح مطہرہ پر اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، جا رہا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے شیخ کے مرید بیٹھے ہیں اس وقت اللہ کا ذکر کریں، تو سب کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ جیسی توجہ ہوتی ہے تو ان کے جو انوارات ان کے قلوب پر ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ایک دم، جیسی صفائف روشنی ان کی پڑتی ہے تو اللہ کی تجلیات جو جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک دم اس کا ہجوم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے الجزاء کہتے ہیں کہ الجزاء الحسان ہے، اللہ الحسان، اپنے بزرگوں کے احسان کو تو نہیں بھولنا چاہیے آدمی کو۔ تو بہرحال شاید آپ میری بات کو سمجھیں گے، دل میں بات آئی کہ اس ذکر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کر دی جائے کہ اصل ذکر ہمارا ذکر قلبی ہے، اور ذکر قلبی سے سارا معاملہ بنتا ہے، ذکر قلبی سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ذکر قلبی سے آپ کو بزرگی ملے گی، ذکر قلبی سے آپ کے آخرت میں درجات بلند ہوں گے، ذکر قلبی جتنے بھی ذکر کے فوائد اور ذکر کی فضائل آ رہے ہیں جو آپ سنتے ہیں وہ سب کے سب ذکر قلبی کے بارے میں، ختم خواجگان کے نہیں، ختم خواجگان کے فضائل الگ ہیں لیکن وہ یہ نہیں ہے، ہمارے لیے جو ذکر بھی ہے، یہ ذکر جو ہم پڑھتے ہیں ختم خواجگان یہ ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ کوئی ذکر نہیں ہے، اس منفرد طور پر، انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر یہ مرید کرنے کا فائدہ بھی کچھ کرنا بھی نہیں۔ اور اس کے طریقے بھی مختلف ہے، اونچا کرتا ہے شیخ، کوئی شیخ بٹھاتا ہے اپنے مریدوں کو گٹھیوں پہ کرا دیتا ہے، کوئی شیخ بٹھاتا ہے ان کو اسی کے لفظ کہہ دیتا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ تو میرا طریقہ تھا تھوڑا ماشاءاللہ اچھا، سب کو جھومنا پڑتا ہے الحمدللہ کلمات کے ساتھ، تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ بنائے، اور اصل چیز ہے کہ ہم اپنے ذکر کو باقاعدگی کے ساتھ کریں۔ جن حضرات نے ذکر نہیں سیکھا، خواتین جو مرد ہیں، ذکر قلبی سیکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس کا ایک لمحہ، اس میں ایک لمحہ ذکر میں بیٹھ جانا، ذکر قلبی میں، یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنا ثواب ملتا ہوگا بیٹھ کر، 5 منٹ میں انسان کو اتنا ثواب مل جاتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو خالی ثواب نہیں، الحمدللہ ہزاروں بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، جنات، جادو سب ختم ہو جاتے ہیں ذکر سے۔ نیت صحیح ہو، رزق حلال ہو، گناہوں سے بچتا ہو، نبی کریم کی سنت سے محبت و سنت پہ چلتا ہو، تو پھر تو نور اللہ نور ہے الحمدللہ، اتنی فائدہ۔ رزق حلال ہونا چاہیے افضل، سب سے بڑی چیز۔ اس کے بعد گناہوں سے بچنا چاہیے، کبیرہ صغیرہ سب گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3 نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ نمبر 4 اپنے فرائض کی پوری حفاظت کرنی چاہیے، جیسے فرائض۔ اگر یہ 4 چیزوں کے ساتھ انسان ذکر قلبی کرے گا، سبحان اللہ، وہ تو ہوا میں اڑتا شروع ہو جائے گا۔ اسی ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ذکر بستر پہ بیٹھ کے بھی آپ کریں گے تو آپ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کے، ایسا ذکر جس میں یہ ساری صفات موجود ہوں۔ اسی ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ مفرد لوگ سب سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا مفردین کون لوگ ہیں؟
تو نبی نے فرمایا جو اللہ کا ذکر والہانہ طور پر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، یہ ذکر قلبی ہے. یہ اتنی سب سے آخرت میں سب سے زیادہ نہ ماننے جانے والے یہ لوگ ہوں گے جو ذکر قلبی کرتے ہیں. کس طرح؟ الحمدللہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، انہیں شاید کے ساتھ ذکر حلال ہو، رزق حلال ہو، فرائض کی پوری قدر ہو، گناہوں سے مکمل بچتا ہو جاتے ہیں، لیکن بچنے کی پوری کچھ کرتا ہو، اور اس کے بعد خدا بلا کرے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پورا کرتا ہو. یہ 4 چیزیں انسان کر کے جب ذکر قلبی کرے گا تو اس کا آخرت کا مقام یہ ہوگا کہ مفرد لوگ سب سے آگے بڑھ گئے اللہ کے جسم میں فی قیامت. یہ سب سے زیادہ جو آگے جن کا نمبر ہوگا نا وہ ان لوگوں کا ذکر ہوگا. بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. میں بھی محنت کروں، میں تو بہت سست آدمی ہوں. آپ کو کہتا تھا میں آپ سے بہت زیادہ سست ہوں. میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا فرماؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں. پہلا ذکر کیا ہوگا ہمارا؟ ختم خواجگاں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم ایصال پہنچا رہے ہیں تمام مشاہد کرام کو. کیوں پہنچا رہے ہیں؟ تاکہ ان کی توجہ ہمارے قلوب کی طرف ہو. جب ہماری ان کی توجہ آئے گی، ان کی دعائیں آئیں گی، جیسے ثواب ان پہ پہنچے گا، ہمارے طرف ان کی توجہ آنی شروع ہو جائے گی. تو پھر ہم جب اللہ کریں گے دل پہ، تو اللہ کے انوارات تجلیات جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، پورا دل ہمارا بڑھ جائے گا اس سے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب النبی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین ذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعذلنا وجدنا خطأنا ولنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما تعالى به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية ما فات في الدين والدنيا عليم. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها وجنبنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والاخره. اللهم بارك لنا اسماعنا ابصارنا قلوبنا ازواجنا وذرياتنا تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء والشفاء من كل داء والشفاء من كل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے چھپے کھلے کو جاننے والا ہے. یا اللہ تو ہماری معذرت قبول فرما لے. یا اللہ تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. یا اللہ تو ہماری حاجتوں کو جانتا ہے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم تم سے ایسا ایمان مانگتے ہیں جو ہمارے دل میں رچ بچ جائے. یا اللہ ایسا ایمان جو ہمارے دل میں رچ بچ جائے. یا کریم ایسا سچا یقین عطا فرما دے. یا اللہ ایسا سچا یقین عطا فرما دے کہ مجھے یقین آ جائے کہ جو مجھ کو تو نے دینا ہے میرے گھر مجھ کر پہنچ کر ہی رہے گا. یا اللہ تیری اس پر مجھے پکا یقین ہو جائے کہ جو کچھ مجھے پہنچنا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا.
اور جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا میرے مولا، یا اللہ جو مقدر میں رکھ دیا میرے مولا، یا اللہ جو بھی کچھ میرے تو نے مقدر میں رکھ دیا کریم، یا اللہ وہ تو مجھے عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی میرے مقدر میں لکھا ہے وہ تو مجھے عطا فرما دے، اور تو مجھے اس پہ رضامندی عطا فرما، یا اللہ مجھے اس پہ رضامندی عطا فرما، جو بھی تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، تیری تقدیر میں جو لکھا ہے میرے مولا اس پہ رضامندی نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارجہ زینت فرجہ وآلہ وصحبہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔